اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آن پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کی تشریح مولانا تقی عثمانی کی لکھی ہوئی۔ یہاں یہ بات واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں میں تفریق نہیں فرمائی، بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے ہر حال میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی کافر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو وہ اسے یہ نہ سمجھے بیٹھے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اصل حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے ظالموں کی فرشتہ موت سے ملاقات۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں اور معجزات کو جھٹلائے۔ یہ لوگ نوشتہ تقدیر سے اپنا حصہ پا لیں گے۔
مفسرین نے ان کے معنی میں اختلافات کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا، یا یہ کہ جو خیر کرے گا اس کو جزا ملے گی، اور جو بد کی جزا ملے گی، یا جو بد کرے گا اس کو بد کی جزا ملے گی، یا اپنے حصے سے مراد اپنا عمل، اپنا رزق، اپنی عمر۔ یہ قول اور سیاق عبارت کے لحاظ سے قوی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ ہمارے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس آیت کے معنی کی مثال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ دنیا میں مطمع کے لحاظ سے کوئی فلاح نہیں پائیں گے، اور جب پھر وہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے کفر کے سبب ہم انہیں عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو کرنے دو، تمہیں اس کا کفر رنج و کوفت میں نہ ڈالے، ان کو آخر ہماری طرف لوٹ کر ہی آنا ہے، اس وقت ان کے اعمال ان پر کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ ہم نے تو چند روزہ تمتع ان کو دے رکھا ہے۔ اللہ پاک آیت بالا میں خبر دیتا ہے کہ ملائکہ جو مشرکین کی روح قبض کریں گے تو موت کے وقت ان کو ڈرائیں گے اور روح قبض کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، انہیں سے دعائیں مانگتے تھے اور انہیں کی عبادت کرتے تھے، انہی کو بلاؤ تاکہ وہ تم کو دوزخ سے چھڑائیں۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ اب کہاں، وہ سب بھاگ گئے، ہم تو اب ان سے کوئی خیر کی بھی امید نہیں رکھتے، اور اپنا منہ اپنے اقرار کرنے لگیں گے کہ ہم